الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ کے اندر بنایا گیا، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ جو دیواریں کھڑی ہے، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دراصل وہ کعبہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود، کہ اللہ کی ذات کی جو تجلی آسمان سے اتر رہی ہے، اس کا نام ہے کعبہ، سمجھے؟ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ مرمت کی نوبت آ گئی، اور مرمت کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دیا گیا۔ جس طریقے سے تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ جس وقت بیت اللہ کی عمارت کو گرا دیا گیا ہے، جب پانی سیلاب کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آ گیا اور جس کی وجہ سے بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہو گئی، تو بیت اللہ کی دیواروں کو ہٹایا گیا ہے، گرایا گیا، اور اس کے بعد جو پتھر جہاں تھے اسی بنیاد پر واپس کھڑے کر دیے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ دیواریں وہاں سے ہٹی، اس وقت بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی لوگ نماز اسی کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دیواریں نہیں تھی تو اس کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، بلکہ اسی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ پتہ چلا کہ اصل کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو تجلی اس زمین پر اتر رہی ہے، اس کا نام ہے کعبہ، اور اسی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کی طرف۔ اب دیکھیے کہ تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش سے اتر رہی ہے، اور عرش سے اترتی ہوئی سیدھی زمین کے نیچے تک جا رہی ہے۔ اس لیے سب مرین میں بھی سفر کرنے والا بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، تو وہاں کا دیوار ہے نہیں ہے، لیکن رخ کر رہا ہے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہوائی جہاز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرف بیت اللہ ہے نا، کیونکہ جو تجلیات اتر رہی ہے وہ کہاں سے اتر رہی ہے؟ اللہ کے عرش سے اتر رہی ہے، اور سیدھے سیدھی وہ تجلی زمین کی تہ تک نیچے تک جا رہی ہے۔ تو یہی تجلی جب آسمان سے گزری تو وہ بیت المعمور بن گیا، اور وہاں فرشتوں نے طواف کرنا شروع کر دیا، اور یہی تجلی جب زمین سے گزری تو وہاں بیت اللہ بن گیا، تو وہاں انسانوں نے طواف کرنا کیا کر دیا بھائی؟ شروع کر دیا، سمجھے؟ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا دراصل کعبہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا، اور یہ اتر رہی ہے سیدھی بیت اللہ کے اوپر۔ اس لیے ہم لوگ اسی کی طرف رخ کر کر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بیت اللہ، اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا
کہ پہلے زمین نہیں بنی، پہلے جہاں اللہ کی تجلی کا ورود ہوا وہاں بلبلا جس کو کہتے ہیں اس کی صورت کے اندر زمین، پھر وہاں سے زمین کا پھیلنا شروع ہوا۔ اسی لیے بیت اللہ جو ہے یہ تجلیات مسلسل اتر رہی ہے، اس لیے جہاں تجلی اترتی ہے وہ مرکز بنتا ہے، اس لیے بیت اللہ مرکز عالم بھی ہے، اول عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اول عالم تو کیوں ہے؟ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر، اس لیے اول عالم ہے، اور جب یہ اول عالم ہے تو یہ مرکز عالم بھی ہے۔ مرکز عالم کیوں ہے؟ کہ سارے لوگوں کو ہدایت جو ملتی ہے اس کا مرکز وہی ہے، اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے ہدی للعالمین، سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جو مرکز ہوتا ہے وہ وسط میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، تاکہ سارے لوگ آسانی سے پہنچ سکے۔ اس لیے جغرافیہ اعتبار سے آپ دیکھیں تو بیت اللہ سب سے سینٹرل میں ہے اور بیچ میں ہے، بالکل بیچ کے اندر ہے۔ ہاں، اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جزیرۃ العرب 3 جگہ سے پانی میں گھیرا ہوا نظر آئے گا اور ایک طرف سے زمین سے جڑا ہوا نظر آئے گا۔ کس سے جڑا ہوا نظر آتا ہے؟ زمین سے جڑا ہوا، 3 طرف پانی سے گھیرا ہوا نظر آئے گا۔ اور انسان کا دل بھی دیکھیے تینوں طرف سے لٹکا ہوا نظر آئے گا، ایک طرف سے انسان کے جسم سے چپکا ہوا نظر آئے گا۔ جس طریقے سے انسان کی بقا اس کے دل پر ہے کہ جب دل ختم انسان ختم، اس طریقے سے اس روئے زمین کی بقا بیت اللہ پر ہے۔ جب تک بیت اللہ ہے روئے زمین باقی ہے، اور جب بیت اللہ ختم تو روئے زمین کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایک ڈیل ہے اس زمین کا، اس کائنات کا۔ اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی پنلیوں والا ایک حبشی شخص بیت اللہ کو ڈھائے گا۔ ایک حبشی شخص بیت اللہ کو کیا کر دے گا؟ اور جیسا بیت اللہ گرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کر دے، نظام پورے کے پورا کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو پتا چلا کہ بیت اللہ اس زمین کا کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو چوکر کیوں بنایا؟ لم چورس گول بنا دیتے لیکن لم چورس بنا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان چاہے اپنا گھر بناتا ہے، انسان ابتدا پہلے کمرے سے کرتا ہے پھر محل بنتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی چلے جائیے ہر روم چوکر ہوگا، چورس ہوگا۔ آپ نے دیکھا گول کمرے ہو؟ نہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کا گھر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا بھائی؟ چوکر۔ اب ذرا اور بات دیکھیے کہ اللہ نے جب اپنا گھر چورس بنایا ہے تو طواف چورس کراتے، کیا کراتے؟ کہ چلو بھائی پہلے سیدھے جاؤ، پھر اس طریقے سے آؤ، پھر اس طریقے سے آؤ، پھر اس طریقے سے آؤ، نشان کر دیتے، چورس طواف کراتے۔ لیکن چورس طواف نہیں کرایا اللہ نے، طواف کیسے کرایا؟ کون؟ گول کروایا۔ اس طریقے سے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ یہ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات اس زمین پر اتر رہی ہے وہ گولائی پر اتر رہی ہے۔ کس پر اتر رہی ہے؟ گولائی پر۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا گول ہے، چاہے وہ لمبا ہے لیکن ہاتھ دیکھو تو گول، انگلی دیکھو تو گول، ہڈی دیکھو تو گول، آنکھیں دیکھو تو گول، پیٹ دیکھو تو گول، اس کا کوئی عضو ایسا ہے جو چورس ہو؟
کوئی عضو ایسا نہیں, ہر عضو گول ہے, اللہ نے بنایا. آپ پھل کو اٹھائے, ہر پھل گول ہے. کوئی گول آپ کو, کوئی پھل آپ کو لمچورس ملا نہیں ملا, ہر پھل گول, ہر درخت کا تنا گول. پتا چلا اللہ کی تجلیات جو اترتی ہے کس پر اترتی ہے؟ کون؟ گولائی پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف بھی کس میں رکھا ہوا ہے؟ یہ بھی عجیب ہے کہ طواف کروایا تو کون سی طرف کروایا؟ بائیں طرف کروایا. ہر کام میں کیا کہا اللہ نے؟ داہنی طرف. کھاؤ تو کسیدے ہاتھ سے, مسجد میں قدم رکھو تو کسیدہ, ہر کپڑا پہنو تو کہ پہلے داہنے طرف, ہر عمل داہنی طرف. لیکن بیت اللہ کا طواف کی باری آئی تو کہا کہ بائیں طرف. کیا کہا؟ بائیں طرف سے طواف شروع کرو. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کون سی طرف ہے؟ کون؟ بائیں طرف. کہ داہنی طرف ہے؟ انسان کا دل بائیں طرف ہے تو کہ تم طواف کرو تاکہ بیت اللہ بھی تمہارے دل کے بالکل قریب رہے. کیا رہے؟ تمہارے دل کے بالکل قریب رہے. اور یہ طواف کرنے والے حاجی اور یہ طواف کرنے والا, عمرہ کرنے والا حاجی اس بات کو جان لے کہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور تیرے دل کے قریب بیت اللہ ہے. اب اس جگہ پر تیرے دل کے اندر اور کوئی چیز آنی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ اللہ ہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب تیرے دل میں اللہ ہی کی محبت چھائی ہوئی ہو اور تو اللہ ہی کے عشق کے گیت بول رہا ہو, گانے گا رہا ہو اور اسی مستی میں تو کھویا ہوا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کا سفر یہ مستی کا سفر ہے. کون سا سفر ہے؟ عشق و مستی کا سفر ہے. جس طریقے سے ایک عاشق معشوقہ کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے اور اسے کچھ پتا نہیں ہوتا میرا لباس کیا ہے, میرے کپڑے کیا ہے, میرا تن کیا ہے, میرا بدن کیا ہے, بس پاگل دیوانے کی طرح اسے پتا نہیں رات ہے کہ دن ہے, کتنے بجے کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہوتا, بس مستی میں کھویا ہوا ہے. اس طریقے سے حاجی کو چاہیے کہ اس سفر میں کھویا ہوا رہے اللہ کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی. ہاں, پھر اگر وہاں جا کر بھی دنیا رہے, میرا دھندا, میری تجارت, میرا بزنس, میری بیوی, میرے بچے, تو اس سے بڑے افسوس کی بات اور کوئی ہو سکتی نہیں. اس لیے طواف بھی کہاں کروایا بھائی؟ کون؟ بائیں طرف سے کروایا. اب ذرا آگے ہم بڑھے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرکز بنائے. کتنے مرکز؟ 3 مرکز. پہلا مرکز بنایا بیت اللہ کو, اور بیت اللہ کو مرکز بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنی ذات کی تجلی نازل فرمائی. غور سے سننا, کون سی تجلی؟ ذات کی تجلی. دوسرا مرکز اللہ نے بنایا بیت المقدس کو, جہاں مسجد اقصی ہے, بیت المقدس کو, تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کی تجلی نازل فرمائی. اور تیسرا مرکز بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو, تو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیونات ذاتیہ کی تجلی کو نازل فرمایا. اب آپ کہو گے شیونات ذاتیہ کیا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک عورت ہے, بڑی خوبصورت ہے, سمجھنا یہ بات, ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے, یہ اس کی ذات ہے. یہی عورت متقی ہے, پاک دامن ہے, پڑھی لکھی ہے, بڑی ذہین ہے, یہ ساری کے ساری اس کی صفات ہے. کیا ہے یہ ساری کے ساری اس کی؟ ایک ہے اس کی ذات, خوبصورت ہونا, اچھا بدن ہونا, یہ ذات, یہ ساری اس کی صفات ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک چیز ہوتی ہے ناز و انداز, یہ ہے اس کے شیونات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ آدمی دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے ناز و انداز اتنے اچھے ہوتے ہیں نہیں ہیں. لیکن ایک آدمی دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کی مسکراہٹ ایسے ہوتی ہے کہ آدمی اس کے پیچھے دیوانہ بن جاتا ہے, کھو جاتا ہے,
خوبصورت اتنا نہیں ہوتا. تو یہ ہے نازو انداز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں جلوے ہیں وہاں عاشقوں کے ولولے ہیں. سمجھ میں آئے بات؟ تو کوہ طور یہ شیونات ذاتیہ کا کیا ہے بھائی؟ وہاں اللہ کی یہ تجلی ہوتی. اب ذرا دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہوتی ہے وہ اللہ نے مرکز بنایا محمد الرسول اللہ کے لیے. اس لیے آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکۃ المکرمہ ہے. وہ مرکز تھا ذات کی تجلی کا. انتخاب ہوا، منتخب فرمایا محمد الرسول اللہ. جہاں اللہ کی صفات کی تجلی ہوئی بیت المقدس کے اندر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ہوئی بیت اللحم میں. سمجھ میں آئی بات؟ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیونات ذاتیہ کی تجلی ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں جہاں ذات کی تجلی ہوئی اس کو بنایا اپنا حبیب. جہاں صفات کی تجلی ہوئی اس کو بنایا اپنا خلیل. اور جہاں شیونات ذاتیہ کی تجلی ہوئی اس کو بنایا اپنا کلیم. تو یہ تینوں انبیاء کیا ہوئے ہیں بھائی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بھائی. اب ذرا آگے بڑھے، ہم اس کے اندر کچھ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت پر بات کو ختم بھی کرنا ہے. اب آگے بڑھے. اور جب یہ تینوں مرکز تھے تو بیت اللہ کو عبادت کے لیے خاص کیا. ذرا سوچے، بیت اللہ کو عبادت کے لیے خاص کیا، بیت المقدس کو سیاست کے لیے خاص کیا اور کوہ طور کو طاقت کے لیے خاص کیا. جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں حق و باطل کی جنگ کہو نا ہوتی ہے. سیاست چاہتی ہے جنگ کو، حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جنگ شروع ہوئی، مقابل شیطان تھا. بیت المقدس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جنگیں چل رہی ہے. آج بھی جنگ جاری ہے نہیں ہے؟ مسجد اقصی میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. جنگ کیونکہ یہ سیاست کا مرکز بنایا ہے اور یہ جنگ چلتی رہے گی چلتی رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور سامنے دشمنان اسلام کا دجال آ جائے گا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوٹ پر قتل کر دیں گے اور یہ جنگ کیا ہو جائے گی بھائی؟ تو یہ جنگ کہاں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے بیت المقدس کو سیاست کا مرکز بنایا ہے، اس لیے جنگ وہاں جاری ہے اور جاری رہے گی اور انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور باطل ٹوٹ کر رہے گا انشاءاللہ. سمجھ آئے بات؟ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے چھاونی جب بنائی اپنی فوجی تو مدینہ میں نہیں بنائی. کہاں بنائی؟ شام میں بنائی امیر معاویہ نے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور عبادت چاہتا ہے سکون کو. آپ لوگ نماز پڑھنے آئے بہت سارے ایسے ہو کہ جو ٹینشن لے کر بھی مسجد میں آئے ہو ہے نا، تو ان کی عبادت میں اتنا سکون ہوگا؟ آپ ذرا بتاؤ. عبادت چاہتا ہے سکون کو. آپ ذہنی اعتبار سے بھی فری ہو، جسمانی اعتبار سے بھی فری ہو، تو آپ کو عبادت کے اندر کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب دیکھیے بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا مرکز بنایا اس لیے وہاں سکون کو قائم کیا. وہاں کوئی سیاست والی بات اور کتنا سکون دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس کے اندر داخل ہوا کیا ہو جائے گا بھائی؟ وہ جو عمرہ کر کے آئے نا ان کو بھی پوچھ لو آپ، وہاں آتا تو وہ سارو ہوتا یار، آیا ہوا تو پچھا ٹینشن شروع تھے گیا ہے نا. وہاں سکون تھا، شانتی تھی، کوئی نو ٹینشن، کوئی ٹینشن تاوا نہیں. اللہ نے وہاں کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. اب کیسا سکون
کہ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِينًا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اس کو ہم کیا دیں گے بھائی؟ امن۔ اب امن کو خراب کرنے والی چیز دو ہے، ایک داخلی چیز امن کو خراب کرتی ہے، ایک خارجی چیز امن کو خراب کرتی ہے۔ تو ایک تو دشمن اسلام امن کو خراب کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس حدود حرم کے اندر کوئی مشرک داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ قید لگا دی، کوئی اندر آئے گا ہی نہیں کہ امن کو خراب کرے، اس لیے باہر والوں کے لیے بین لگ گیا، امن خراب ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات تکوینی اعتبار سے دیکھیے کہ کوئی باہر کا ملک اٹیک کر سکتا تھا اور اس امن کو خراب کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بواد غیر ذی زرع ایسا بنایا کہ پانی ہی نہیں ہے، پانی کی ہی قلت۔ اس لیے اس زمانے کی سپر پاور طاقت کیسو کسرا کی نظر بھی کبھی مکۃ المکرمہ طرف نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ کہ یہاں اٹیک کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا، کوئی مفاد تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہمارا، یہ تو وادن بواد غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے لوگوں کی نظر وہاں کے امن خراب کرنے کی طرف جاتی بھی، یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے۔ اب رہی بات مسلمان خود آئے اور امن کو خراب کر دے، آ گئے اندر اور خود امن کو خراب کر دے، تو قرآن کریم نے کہہ دیا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حج کے اندر یہ تین چیزیں ہوئی تو تمہارا حج ضائع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں، تمہاری اتنی قیمت کا جو رقم تم نے خرچ کی ہے سب کیا ہو گئی؟ ہاں، اس لیے یہاں آؤ، لڑائی جھگڑا نہیں، کسی سے لڑنے کا نہیں، کسی سے جھگڑنے کا نہیں، تکلیف پہنچے تو صبر کرو۔ اگر تم نے حج کے اندر جھگڑا کر لیا تم نے اپنے حج کو کیا کر دیا۔ اس لیے طاقت والا بھی وہاں کنٹرول میں، کچھ کہتا نہیں، حج میں احرام باندھا، ابھی کچھ نہیں، سمجھ میں آئے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ نے امن کے لیے کتنا انتظام فرمایا، کیونکہ یہ عبادت کا مرکز تھا۔ اب تیسرا مرکز کون تھا؟ تو کہ کوہ طور اور شیوعات ذاتیہ کے نازل ہونے کا، یعنی کہ تجلیات کے نازل ہونے کا مرکز تھا۔ تو اللہ نے اس مرکز کو طاقت والا بنایا۔ اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب آدمی کو جہاں پہلی ملاقات ہوتی ہے نا محبت کی، وہ جگہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، کبھی بھولتا نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی رات کی یادگار چیزیں کوئی بھولتا نہیں، نہ شوہر بھولتا ہے نہ بیوی بھولتی ہے، کیونکہ پہلی ملاقات تھی محبت کی، اسے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں ملاقات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اسے اسی لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر دوں گا، لکھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ، جب ہم تو کچی اینٹوں کے اندر رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا مکان بنایا، اور میں میری والدہ سے بار بار کہا کرتا تھا کہ والدہ محترمہ میرا مکان بہت اچھا بنا ہے، یعنی کہ آپ میرے گھر پر رہے، لیکن والدہ کبھی میرے مکان پر آتی، صبح آتی دوپہر چلی جاتی، دوپہر آتی شام چلی جاتی، کبھی رات نہیں رکتی۔ تو میں ان کے پیر پکڑ کر کہتا تھا امی جان آپ تو رات رک جائیے میرے گھر پر، تو کہا کرتے تھے بیٹا میں تیری ترقی کی بہت دعا کرتا ہوں۔ ماں ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے، کبھی اولاد کے حق میں بہت دعائیں کرتی ہے۔ تو فرمایا بیٹا میں تیری ترقی کی بہت دعائیں کرتی ہوں، بہت دعائیں، لیکن میں تیری اس بات کو نہیں رکھوں گی کہ میں تیرے گھر پر رات رکوں، مجھے تو میرا وہی آشتانہ چاہیے جہاں تیرا باپ مجھے لے کر آیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کیونکہ وہ محبت کی پہلی جگہ تھی۔
فرمایا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جس گھر کے اندر تیرا باپ مجھے دلہن بنا کر لایا ہے اسی گھر سے میرا جنازہ نکلے، مجھے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد کوہ طور ایک مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کی تجلی ہوئی، وہاں پر ہم کلامی ہوئی۔ تو اس ہر کلامی ایک محبت کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ مرکز تھا تو اللہ نے اس کو طاقات کا مرکز بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے اپنی فوجی چھاونی مدینہ المنورہ کے اندر نہیں بنائی بلکہ کوفہ کے اندر بنائی۔ اور کوفہ آیا کہاں؟ عراق میں۔ کوہ طور کہاں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں طاقت۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، اور غالباً حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور کہا کہ مکانات بنائے جائے۔ پہلے سادات کے مکانات بنائے گئے، پھر علماء کے مکانات بنائے گئے، پھر عوام کے مکانات بنائے گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کے مکانات بنائے اور چھاونی بنائی تو کوفہ کے اندر بنائی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کوفہ کے اندر نکالی، مدینہ کے اندر آپ نہیں رہے۔ کیوں کہ لڑائی کی چھاونی جو بنی تھی وہ کوفہ میں بنی، مدینہ یہ امن کی جگہ ہے۔ حرم کیا ہے بھائی؟ امن، وہاں کوئی نہیں۔ اور مسجد نبوی کا ادب تو حد سے زیادہ لازم ہے، حد سے زیادہ حجاج کو چاہیے کہ جو احترام ہے مسجد نبوی کا اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا، وہ تو حد سے زیادہ کرے، بالکل سکون۔ اتنی بھی آواز نہیں آنی چاہیے کہ جس طریقے سے یہ سوئی گرتے تو آواز آتی ہے، اتنی بھی آواز نہیں۔ ہاں بالکل خاموش۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد کسی دروازے کے اندر کھلی ڈالنے کی نوبت آتی تو صحابہ اس دروازے کو اٹھا کر جو جنت البقیع سے بھی دور لے جاتے تھے اور وہاں مرمت کرا کر پھر یہاں لاتے تھے کہ یہ کھلی ٹھوکنے کی آواز بھی محمد رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ ادب ہے یہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان تینوں مراکز کی قسم کھائی اور کہا والتین والزیتون۔ ملک شام آ گیا، تین اور زیتون کے اندر کیا آ گیا؟ کیونکہ یہ دونوں درخت شام میں ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کی قسم آ گئی، وطور سینین، طور کی قسم آ گئی، وہذا البلد الامین، اور مکہ المکرمہ بھی آ گیا۔ تو ان تینوں مراکز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کھائی ہے بھائی؟ قسم کھائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان مراکز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کی حفاظت کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ کائنات میں جتنے ہمارے مراکز ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔